اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے جس میدان میں جائیں گے وہ میدان ہمارا ہے کہ موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بچپن میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، میں نے بڑوں سے سنا ہوا تھا، تو باہر دیہات سے باہر کھیتوں میں اکیلا گنگنایا کرتا تھا، بغلوں میں قرآن دبائے، ہاتھوں میں تلوار اٹھائے، یہ ایمان ہمارا ہے۔ جس میدان میں جائیں گے وہ میدان ہمارا ہے۔ بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو آدمی ایک شعر جو ہے یا کوئی بات وہ اپنے معیار کے مطابق ہی اس کا مطلب سمجھتا تھا۔ اس وقت کہا کرتا تھا میں بڑا ہو کر غازی بنوں گا، اور الحمدللہ 1965 کی جنگ میں ان ہاتھوں نے جو شل اٹھائے ہیں اور پی این ایس عالمگیر جہاز فارورڈ گن پر رکھے ہیں، وہ ڈبارکا میں سومناتھ کے مندر کی طرف فائر ہوئے ہیں اور برج سے آواز آئی ہے سیدھا ایروپلین از برننگ۔ سب نے تالیاں بجائیں اور انشاءاللہ میرا رکھا ہوا شل سومناتھ کے مندر کو ضرور لگا ہوگا، سومناتھ کے کسی بت کو اس نے ضرور توڑا ہوگا، اور ڈبارکا وال منہ نہ کری اتھا بوتا ڈیرے لائے ہوئے نہیں۔ یہ بچپن کے گنگنانے سے ایک شعوری انسان کا ایکشن ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کے اندر لاشعوری طور پر جمع ہو جاتا ہے، وقت آنے پر وہ نکلتا ہے۔ وہ نکلا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ شعر حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال کی نظم شکوہ کا ہے۔ بغلوں میں قرآن دبائے، ہاتھوں میں تلوار اٹھائے، یہ ایمان ہمارا ہے۔ جس میدان میں جائیں گے وہ میدان ہمارا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ اس پر ایمان ہے۔ البتہ میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سے سکھایا جاتا ہوں، یہ عقیدت کے مجھ سے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ بچپن میں تو یہ سمجھ آتی تھی کہ بس ہم بغلوں میں قرآن دبا کر، ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر جدھر جائیں وہ میدان ہمارا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ اللہ معاف کرے، یہ پولیس جو ہے یہ قرآن کو نہیں دیکھتی، اسلامی آئین کو نہیں دیکھتی، یہ تلوار کو نہیں دیکھتی کہ یہ مسلمانوں کا قومی ایک نشان ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے
घर में दिए के लिए, तेल के लिए पैसे नहीं थे, उधार लेकर तेल दिया जलाया गया, लेकिन 9 अदर तलवारें जो हैं वो उस हुजरे की दीवारों पर लटक रही थी। ये मुर्दा सुन्नत है, ये सिखों ने ले ली कृपान बनाकर। आप कोई तलवार उठाकर देखे, उस पर 13 भी पैठ लगेगा। और डाकुओं पर कुशादा है, वो चाहे तलवार नहीं, बंदूक नहीं, पिस्तौल नहीं, खंजर नहीं, जो मर्जी है उठाकर जिस वक्त मर्जी है आ जाए। उसका अंदरूनी और बैरूनी माफिया जो है वो इतना ताकतवर होता है कि अल्लाह माफ करे। तो इस शेर का मतलब ये है, आज के जमाने में बगलों में कुरान दबाए, हाथों में तलवार उठाए, ये ईमान हमारा है। जिस मैदान में जाएंगे वो मैदान हमारा है। इसका मतलब ये है कि इनफरादी, इज्तिमाई, रियासती और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लामी आईनों कवानीन को अपनी ज़ात पर, मुआशरे पर, रियासत पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाफिज करें, सियासत में हिस्सा लें और तमाम कानूनी तकाज़ों में जो गुंजाइश मिलती है हिकमत से, उन तमाम से फायदा उठाएं और अन्नास वाला दीन मलूकिहिम, लोगों का दीन बादशाह के दीन पर होता है। पानी अपनी सतह हमवार रखता है। अलबत्ता अपनी सर का वजन अपने पांव पर आता है। इंसान को कम अज कम फराइज का पाबंद, गुनाह कबीरा से बचने वाला और उसका नेकियों का पहलू बुराइयों के पहलू पर हावी होना चाहिए। और ये हमारे आइन जो ये मुरवजा पाकिस्तान में आइन नाफिज है 1973, उसके आर्टिकल 62 में ये लिखा हुआ है कि कोई MPA-MNA इतने तक दरखास्त दे ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, और बन जाए तो वो अपनी सीट पर रह ही नहीं सकता जितने तक कि वो फराइज का पाबंद, गुनाह कबीरा से बचने वाला, उसका नेकियों का पहलू बुराइयों के पहलू पर हावी न हो, और वो सादक और अमीन न हो, तो वो नहीं बन सकता, नहीं जा सकता। लेकिन अब कौन से हमारे, मैं ये कहता हूं कि ये कोई आदमी मुसलमान नहीं बन सकता। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा। अगर ये फुक़हा से पूछें तो इसकी इल्लत ये आती है कि कोई फर्ज भी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चोर चोरी करता है, जब जानी ज़ना कर रहा होता है
اور تیسرا ایک اور جرم بھی ہے، وہ اس کا ایمان اڑ چکا ہوتا ہے، پھر جب وہ فعل ختم کرتا ہے شراب پینا، تو وہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، استغفار پڑھتا ہے۔ تو یہ تو ہم تھوڑی سی گنجائش کرتے ہیں، ادروائز یہ انفرادی سے بہت زیادہ اجتماعی اور اس سے بہت زیادہ ریاستی سطح پر اور اس سے بہت زیادہ بین الاقوامی سطح پر، اور ہمارے ریاست میں کوئی گورنمنٹ ملازم، کوئی لائسنس، کوئی قیادت اس کے لیے یہ شرط ضرور ہونی چاہیے کہ وہ فرائض کا پابند، گناہ کبیرہ سے بچنے والا، اس کے نیکیوں کا پہلو برائیوں کے پہلو پر حاوی ہو، اور وہ صادق اور امین ہو۔ اور آپ کو علم ہے کہ ہر گواہ بھی اس سے پہلے یہ حلف یہی لیا جاتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے، اور ہر ایم پی اے، ایم این اے، حتیٰ کہ کوئی بھی کونسلر جب اپلیکیشن دیتا ہے اور اس کی وہ سکروٹنی ہوتی ہے تو اس سے وہ دعائے قنوت مذاکن سنتے ہیں، 6 کلمے سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس جج صاحب کو 6 کلمے کیا 4 کلمے بھی نہ آتے ہوں، جو یہ سوال کرتے ہیں، یہ مذاق ہے۔ تو میں، کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے، بغلوں میں قرآن دبائے، ہاتھوں میں تلوار اٹھائے، یہی ماں ہمارا ہے، جس میدان میں جائیں گے وہ میدان ہمارا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے حکمت کے ساتھ کہ کون عمل کر رہا ہے، انفرادی لحاظ سے بھی، اجتماعی لحاظ سے بھی، ریاستی لحاظ سے بھی، اور بین الاقوامی سطح پر بھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ اخرج الیہود والنصارى من الجزیرۃ العرب کا یہ مطلب ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کا بھی یہی مطلب ہے۔ اور یہ ان المؤمنین اخوۃ کا بھی یہی مطلب ہے۔ ہم نعوذ باللہ من ذالک اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، ان المؤمنین اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، مسلمان نہیں، منافق نہیں۔ اگر کافر، اگر منافق باپ ہو، بیٹا ہو، منافق تو کافر سے بدتر ہوتا ہے، وہ غیر محرم ہے۔ اور مومن جو ہے ان المؤمنین اخوۃ، مومن ہمارا بھائی ہے۔ تو میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ یہ جو
علامہ اقبال کا شعر ہے، بغلوں میں قرآن دبائے، ہاتھوں میں تلوار اٹھائے، یہ ایمان ہمارا ہے، جس میدان میں جائیں گے وہ میدان ہمارا ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر بھی، معاشرے میں بھی انفرادی لحاظ سے ازل سے ابد تک حزب اللہ اور اختلاف کے درمیان یہ جہاد، یہ رسا کشی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حزب اللہ میں شامل ہو کر حزب الشیطان کو کرش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم۔